جی خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں. اور صبح ہدایت کا یہ رمضان المبارک سے ایک آخری پروگرام ہے. اس کے بعد پھر ہماری سسٹرز زور ہدایت پروگرام لایا کریں گی اور دیگر پروگرامز میں آپ کی ملاقات ہوا کرے گی. لیکن آج کا جو ایک پورا ہفتے میں جس ٹاپکس پر ہم نے بات کی تھی ویک ریویو ہے, اس پر آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ٹیلی فون لائنز کھولیں. اور کچھ شکایات بھی تھی کہ ایک بندہ کافی ٹائم لے لیتا ہے, تو بعد میں بھی ہمیں کچھ آف ایئر فون آئے کہ ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے. تو میں چاہوں گا آپ ٹو دی پوائنٹ اور تھوڑا سا مختصر رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو پائیں. تو جی سسٹر, آپ اب 3-4 ٹاپک تھے, کوئی بھی آپ جس پر آپ بات کرنا چاہیں یا جو چاہ رہی ہیں جس پر آپ کوئی مزید اضافہ کرنا چاہیں جس پر. جی فاروق صاحب, میں یہ کہوں گی کہ جیسے کہ آپ یہ ٹاپک تھا شیعہ سنی اتحاد کا, تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو سنی رہے ہیں وہ کبھی بھی شیعوں کے اگینسٹ میں نہیں رہے ہیں. صحیح بات. بلکہ وہ بہت زیادہ مولا سے عقیدت رکھتے ہیں. بالکل. اور وہ چاہتے ہیں کہ مطلب ہم آپ کی اس میں مجلسوں میں جائیں یا آپ کی محفلوں میں اٹینڈ کریں اور ہم سنیں جی ہاں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, اور عقیدہ بھی رکھتے ہیں. ایون کہ وہ بعض ایسی سنی میری فرینڈس ہیں, وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتاؤ یا ہمارے لیے یہ منت اٹھا لو. مطلب ان کی دل کا حال بتا رہی ہوں کہ کتنے زیادہ مطلب وہ عقیدت مند ہیں. لیکن ان میں شیعہ مطلب شیعوں کے بھیس میں کچھ گروہ ایسا ہے جو اس میں شامل ہو گیا, اور وہ ایون ان کو بھی سنیوں کو بھی بدنام کر رہا ہے. بالکل صحیح. تو یہ کام ہے ہمارے اہل سنت جو حقیقی سنی ہیں, حسینی سنی ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو, ایسے عناصر سے اپنے کو پاک کریں اور ان کو پہچانے کہ وہ کون ہیں. جو ہم پہچانے تو وہ بھی اللہ کرے پہچانے. بالکل. یہ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. بلکہ پہلے کالر ہے شاہ صاحب. جی سر, بہت شکریہ سر. میں آپ کا کوئی بات نہیں. ایک جگہ کمرے میں تھا. جی جی. 2 منٹ دوسرے میں گیا تو وہ بچیاں آگے قریب اس وقت راستے میں ہوں کہ جا رہا ہوں. کوئی بات ہی نہیں, سلامت ہے آپ کی چند لگتا ہے آپ کی طبیعت آپ کچھ ناساز ہے. غالب کا شعر ہے. اچھا. خواتین کی تو چڑھ جاتے ہیں نالے, ہوتی ہے طبیعت تو ہوتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں. کافی بات بھی تھی آپ کی بجا جب ہمارے اپنے لاہور میں علامہ ساجد نقوی صاحب, علامہ اپنے امین شہیدی صاحب, علامہ ناصر عباس صاحب کس طرح گئے ہیں اور تعزیت کی ہے اور لوگوں سے ملے ہیں. انہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. طاہر قادری صاحب ایسا کر نہیں پائے. ہم پاکستان میں سنی اتحاد کونسل 1 اور اس کے علاوہ مجلس وحدت المسلمین 2 جی اس میں ہے. وحدت المسلمین میں دونوں سنی شیعہ اکٹھے ہیں اور سنی اتحاد کونسل میں اہل سنت والجماعت ہیں. تو وہاں ہمیں کیا ہمارے لیڈر کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا, ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا چاہیے تھا. کریں سر کریں. اگر وہ نہیں کر پائے, اس وقت شہداء مسلم جو تھے اس وقت وہ نہیں کر پائے, تو کیا ان کا جانا بھی ضروری تھا یا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ کتنی دیر سولو فلائٹ کرتے پھریں گے. کسی کے ساتھ اتحاد تو کرنا ہے, کسی کے ساتھ جانا ہے یا سولو فلائٹ کرنی ہے. بالکل صحیح ہے جی. آپ فلائٹ جاری رکھیں شاہ صاحب, سفر بھی جاری رکھیں. آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی تھی, بہرحال آپ کا پیغام آیا. ہم سولو فلائٹ کی تو بات ہی نہیں, سولو فلائٹ ہی تو ہم نے کی نہیں. اگر کوئی بھی اپنی شناخت یا کوئی بھی اس حوالے سے کوئی بات یہ اگر نہ کرنا ہوتا یا دکھ نہ ہوتا تو ہم یہاں پر پروگرام پہلے دن سے کیوں کرتے. ہم تو پہلے دن سے, کوئی بھی ایک بندہ شہید ہوتا ہے, نہ صرف سنی بلکہ کوئی بھی جگہ پر اگر بے حق کوئی مارا گیا ہے اس پر تو ہمارا جانا فرض ہے. لیکن اس میں ہمارے ہم تو اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم جی جاتے ہیں, ہمیں ضرور جانا بھی چاہیے. ایک انسانی اور ایک مسلمان ہونے کا ہمارا ایک فرض بھی ہے. لیکن دوسری طرف سے جن کے ہم پھر جائیں ضرور, لیکن ان کو اپنا قائد یا انقلاب اور یہ سارا کچھ جو ہے جس کو کہتے ہیں نا جنہوں جانچ ہی نہیں گڈی چلانے دی, تو اس کو گڈی نہیں, ہم نے گاڑی نہیں دینی, تو ہم انقلاب کی ساری چابیاں اور ان کا ایک ایک پل نہیں پتا. ہم نے وہ منڈے کو اس لیے رکھا تھا احتجاج کا, ہم ان کے پوائنٹ آف ویو جو پرانا پاس تھا بالکل ختم ہو گیا تھا, ہم ان کے ساتھ تھے, اب بھی ساتھ ہے. اگر کچھ نہ کچھ ہمیں پازیٹیو کوئی مور نہیں لگ گئی, کوئی ہم یہ نہیں کہ کسی اور جگہ ہم نے کوئی بی جے پی جوائن کر لی ہے مودی صاحب کی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں کچھ نظر ضرور آنا چاہیے شاہ صاحب, یہ بات ہے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
کیا کہنا ہے مولا علی مدد؟ جی بیٹی سسٹرز ہمارے ساتھ. جی بیٹا کیا سنانا چاہیں گی؟ آنٹی ہم دعا سنانا چاہتے ہیں. بسم اللہ ضرور. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ. لائن میں مسئلہ آ رہا ہے شاید. جی دوبارہ آواز آ گئی. جزاک اللہ بیٹی, جزاک اللہ, بہت شکریہ بیٹی, بہت شکریہ. ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ شامل ہوئیں اور آپ نے ہدیہ عقیدت پیش کیا. کالز کا سلسلہ جاری ہے, ویک ریویو بھی ہے, اور یہی ہے کہ جو اگلا, شاید وہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, میں نے تو پروگرام بھی نہیں دیکھا, جو اگلا ہمارا جو میسج تھا بات کرنے کی, جانے کی, ہر جگہ جائیں, اب ہر جگہ, لیکن یہ فوٹو سیشن جو ہے, ہم بات کرتے ہیں انڈیا پاکستان کے تعلقات کیوں نہیں ٹھیک ہوتے, فوٹو سیشن ہوتا ہے بس. شیعہ سنی اتحاد کی ہم بات کرتے ہیں, فوٹو سیشن ہوتا ہے, کب وہ ان کا دراڑ پڑ جائے وہ ختم ہو جائے. لیکن آگے جہاں پر فوٹو ہم حسرت کر رہے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ یہ لاشوں کے اوپر بھی ہمارے اپنے جا کے کوئی فوٹو سیشن ہی کرا دیں, ہاتھوں میں ہاتھ جو دائیں بائیں لوگوں کے ساتھ ملائے ہوئے ہیں, کاش ایسے موقع کے اوپر تو جا کے کوئی جنازہ یا کوئی اتفاق اتحاد ہم آپس میں دکھائیں گے تو دو جو کوئٹہ والے ان کے دکھوں کے اوپر مرہم رکھا جائے گا. تو یہ اگلا میسج جو ہے, اگلا ہے, آپ جہاں جڑے ہیں وہ صحیح لگے رہیں, لیکن اس حوالے سے جو اگلا ہمارا پوائنٹ تھا یا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی سیاست بھی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. ہمیں بار بار استعمال کیا جاتا رہا ہے اور ہم استعمال ہوتے رہے ہیں. کالر آ چکے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. فاروق بھائی اور میری بہنوں کو بھی السلام علیکم. جی شاہ صاحب بہت شکریہ. فاروق بھائی آج میں آپ کی بات بڑی غور سے سنی ہے, میں نے, میرا لگتا ہے آخری پروگرام ہے آج. یہ بات سچی ہے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے کہ ہمیں فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے, فلیکسیبل رہنا پڑے گا. تو یہی بات آج میں اور آپ میرا خیال میں ایک پیج پر ہے. میں نے 1 سال پہلے یہی بات کہی تھی کہ میں اندھی تقلید کسی کی نہیں کرتا, چاہے کوئی کتنا بھی بڑا میرے سامنے آ جائے, کیونکہ کل اگر اس میں مجھے کوئی خامی نظر آئے تو مجھے وہ خامی پھر یہ مجبور نہ کر دے کہ اس خامی کو میں سچی یا صداقت سمجھوں, خامی کو غلطی نہ سمجھوں. تو بات یہی ہے کہ ہمیں اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اندھی تقلید ہمیشہ بندے کو لے ڈوبتی ہے. تو
تو بات یہی ہے کہ جو بھی جانا کسی کے پاس تعزیت کے لیے یہ ایک انسانی اور اخلاقی اور دینی فرض ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب ہم پہ مصیبت پڑتی ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جو جن کے پاس ہم جاتے ہیں انہوں نے ہماری کیا مدد اس میں کی. اور پھر ایک چیز ضرور ہے کہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اتنا اونچا لے جاتے ہیں اور اونچا لے جا کر وہ ایک دم نیچے دڑم سے آ جاتے ہیں, یہ سمجھ مجھے بھی نہیں آئی. تو ایک بات ہے جب آپ اونچائی پر گئے ہیں تو پھر اس پر اگر ڈٹ جائیں تو ہم آپ کے پیچھے ہیں. ہمیں امن چاہیے پاکستان میں, اور ہماری جو غریب عوام ہمارے غریب لوگ ہیں ان کے لیے بہتر مستقبل چاہیے. وہاں کوئی بھی کھڑا ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے سے آپ کو طاقت آپ کی بنے ہوئے ہیں اور آپ خود جا کر آگے سے پھر واپس آ جائے. تو یہ ایک کنفیوزنگ سچویشن ضرور ہے اس میں. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا, آپ کی بات کی فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ وہ سرو سے فٹ بال کھیلنے والے ان سے ہمیں کون بہتر ہے. تو ہمیں یہ ساری چیز کو بڑی دھیان سے دیکھنا ہوگا. اور جہاں تک ہمارے علماء کا تعلق ہے, یہ بھی بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ ہمیں ہر کسی سے اتحاد کی ضرورت ہے, ہونی چاہیے, کریں. لیکن اگر ہم آپس میں اتحاد نہیں کریں گے, جب گھر کے اپنے گھر میں سکون یا اتحاد نہیں ہوگا تو باہر ہم کسی کو کر سکتے ہیں. صحیح ہے شاہ صاحب, یہ ایک ضروری چیز جو ہے ہمیں اپنے گھر میں اتحاد چاہیے. ہمارے آخری بات یہ ہے کہ ہمارے علماء جتنے بھی ہمارے لیڈر پاکستان میں ہیں ان کو ایک کمیٹی اور ایک لیڈر ان کا ہونا چاہیے, جو فیصلہ ہو وہ ایک ہو. شکریہ جی. کوئی ایک اہم ایشو پہ ایک ہونا چاہیے. بالکل صحیح شاہ صاحب, بہت شکریہ. فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے اور بالکل اندھے وار کسی کے پیچھے چل پڑنا اور ایسی قیادت کی جن کے اپنے فیصلے ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنے ہیں. تو جی ان کا یہ کہنا صحیح ہے کہ جو لوگ فٹ بال کھیل رہے ہیں گردنوں سے, ان سے کم بہتر ہے. تو وہی بات کہ ہم ضرور ان کے ساتھ اپنا, اور تعزیت کے لیے جیسے ہمارے امین شہیدی صاحب گئے ہیں تو ہم پہ یہ بھی بہرحال الزام لگتا ہے کہ آپ مجلس وحدت مسلمین کے حق میں زیادہ بات کرتے ہیں. تو آج ہم زیادہ تر ہم بات اپنے ہی خلاف کر رہے ہیں. تو امین شہیدی صاحب گئے ہیں, تعزیت کے لیے گئے, لیکن وہ آل پارٹیز کانفرنس میں بھی کل شامل ہوں گے. وہاں پہ ایک نمائندہ ہوگا یا نمائندگان وہاں پہ ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہمارا گیو اینڈ ٹیک یا کوئی ایسا جب معاملہ آئندہ چلے گا, شیعہ تو اللہ نہ کرے منہ میں خاک, روز ہی ایسی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں زائرین کی یا ٹارگٹ کلنگ کی. تو کل کلا ان کا لانگ مارچ شروع ہو گیا یا کل کلا کوئی ایسا واقعہ ہوا, ہمارے دکھ درد میں کون آئے گا؟ ٹھیک ہے گردنیں اتارنے والے وہ کربلا والے تھے, یزیدی تھے, لیکن کوفہ والوں سے بھی ہمارا یہی گلا نہیں, خاموش تھے جیون. یہ کیا ہے کہ سب اویئرنیس ہوگی, پتہ چل گیا آپ فٹ پاتھوں پہ کھڑے ہیں. تو یہ ہمیں ایسے خاموشی بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی ہمارے دکھ درد میں ایک بھی شامل ہوتا ہے ہمارے لیے سر آنکھوں پہ, لیکن ٹھیک ہے ہمیں فرض بنتا ہے ہمارا دکھ درد میں شامل ہونا, لیکن اتنا نہیں کہ جو ہمیں بالکل بھول جائے جب ان کو کچھ اس قسم کا معاملہ ملے تو وہ ہمیں بالکل یکسر نظر انداز کر دے. اور آخر میں جو انہوں نے کہا کہ ہم خود اپنے آپ کو جب نظر انداز کریں گے, جب آپس میں ایک نہیں ہوں گے تو پھر یہ معاملات ہم سے لوگ کھیلنے والے بہت زیادہ ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. یا اللہ اسلام مدد. مولا علی مدد. جی افتخار صاحب بہت شکریہ. جی فروخ بھائی, سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اور آپ کی پوری ٹیم کو, ہدایت ٹی وی کے سب کام کرنے والوں کو, پوری ٹیم کو رمضان مبارک کی خوشیاں مبارک ہو. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد یہ آپ کے جو ویک کے یہ ٹاپک ہے, یہ جو انقلاب کا اعلان کرتے ہیں, جو لوگ انقلاب لانا چاہتے ہیں وہ 9 گھنٹے جہاز سے نہیں نکلتے. ٹھیک ہے. ہلو جی ہم سن رہے ہیں سر, سن رہے ہیں. 9 گھنٹے جہاز سے نہیں نکلتے, جو ان کو موت کا خوف نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کا انقلاب کیا لائیں گے جو سکوٹی مانگتے ہیں, جن کو موت کا ڈر ہوتا ہے, کسی پہ یقین نہیں, اپنے لوگ
جو لوگ مر جاتے ہیں ان لوگوں کی یہ قیادت نہیں کر سکتے. انہوں نے انقلاب لیا, کیا لانا ہے؟ ہمارے شیعوں کو یہ سوچ کر ان کے ساتھ ملنا چاہیے. ہمارے پہ مصیبت آتی ہے تو کوئی ہماری مدد کے لیے, کوئی ہماری احتجاج میں شامل نہیں ہوتا. تو محمد اہل بیت محمد تمام مومنین مومنات کو امام زمان علیہ السلام اپنے حفظ و امان میں رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام یا اللہ سلامت. خدا حافظ. خدا حافظ افتخار صاحب, بہت شکریہ. بالکل جی صحیح بات ہے ان کی کہ تھوڑا کوئی قدر کوئی کرے تو پھر صحیح ہے. ان میں جو آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت جو ہے یا نمائندگی ہے وہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے ہم کریں. کسی کے ساتھ الحاق کریں تو سوچ سمجھ کے کریں. جو افسوس کرنا ہے یا جو انسانیت جہاں بھی کوئی قتل ہوا ہے یا کوئی بھی اگر خون گرا ہے وہاں پہ تو جانا سب کا فرض ہے اور یہ ہمارا ایک امتیاز ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب محمد شکول اندر سے بول رہا ہوں. جناب آپ کو اور بیٹیوں کو میں ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی سنہری بات سنی اور فائدے کی باتیں بھی سنی. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سب کا پیار کرنا چاہیے سوائے شیطان کے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. کسی مذہب کا بھی آدمی ہو, اپنا اپنا فرقہ ہے. محبت یہاں پہ فرقے کے ساتھ کرو اور ہر انسان کو اپنا آپ ظاہر کرو کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. مسلمان یہ ہے کہ شرافت ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کا دم بڑھتے رہو. محبت کا دم آپ بڑھتے رہیں تو ہمارے نبی ہمارے گھر میں آتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ محبت کا پروف کرنا پڑے گا. جو آدمی محبت کا پروف نہیں کر سکتا وہ ہر کام میں پیچھے ہے. تو شیطانوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کو مارتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, داڑھی بھی رکھتا ہے, سلطان بھی بنا کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اس کا مقابلہ کرتے رہو اور سب اکٹھے ہو جاؤ. شیعہ اور سنی سب بھائی بھائی ہیں. جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ سب ایک ہو جاؤ اور شیطانوں کا مقابلہ کرو چاہے کسی بھی روپ میں ہو. اسی کے ساتھ جانے جاتا ہوں اور آپ شیطانوں کی تقریریں سنتا اور سب پروگرام دیکھے میں نے بھی کے اور آپ کو میں تہذیب کا یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے سے اور اہل بیت کے علماء کے ذریعے سے ادب بڑھا ہوا ہے. یہ ادب کا بھی میں آپ لوگوں کو سلام عرض کرتا ہوں. آپ کی ٹیم کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جناب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ محترم محمد یعقوب صاحب, آپ بہت ہی قابل احترام ہیں, بہت ہی ہمارے محترم ہیں. حوصلہ افزائی کرنے کا بہت شکریہ. تو جی سسٹرز آپ کچھ کہیں. فرق بھائی یہاں پہ میں ایک بات جہاں پہ سنی شیعہ اتحاد کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو ایک میں بات شیئر کروں کہ میرے ایک نیبرز تھے, کراچی کی بات کہہ رہی ہوں میں, کہ میرے ایک نیبرز تھے وہ سنی مسلک سے تعلق رکھتے تھے. تو اکثر وہ ہمارے گھر آیا کرتی تھیں تو جب ان کے سامنے کوئی ناشتہ پانی رکھا جاتا تھا نا تو وہ کچھ لیتی نہیں تھیں, کچھ بھی نہیں چکتی تھی وہ. تو میں نے ان سے ایک دن وجہ پوچھی کہ بھائی آپ کی کیا وجہ ہے, مطلب ظاہر سی بات ہے ہم جب جاتے ہیں تو اتنا انسان فورس کرتا ہے تو کم سے کم ایک بسکٹ ہی اٹھا لیتے ہیں, یہ آدھا گلاس لے لیتے ہیں نا اتنے فورس کرنے پہ. تو اس نے پھر مجھ سے ایک دن کھل کے بات کی کہ بھیا میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ شیعہ لوگ جب کوئی جوس یا کوئی شربت رکھتے ہیں تو سنا ہے کہ تھوک کے رکھتے ہیں, اس میں تھوک کے دیتے ہیں, اور کوئی کھانا رکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ ان کا شامل ہوتا ہے. تو میں نے کہا دیکھو بسکٹس اور جو مکسچرز چیزیں آئی ہیں یہ تو بازار سے آئی ہیں, پیکٹ کھول کے میں نے رکھ دی ہیں. اور جہاں تک شربت کی جوس کی بات ہے تو تم آؤ تمہارے سامنے میں بناتی ہوں, پھر بتانا کی بات کر رہے ہیں کوئی زیادہ نہیں ہے. بالکل یہ میرے خیال میں 2 سال پہلے کی زیادہ زیادہ بات ہوگی, یہ معاملہ چل رہے ہیں اندور میں. بالکل. تو وہ میں نے اس کے سامنے بنایا اور میں نے کہا تم بتاؤ کہ ہم نے کہاں سے تھوک کے دیا ہے. مطلب ان کے برین واش فاروق بھائی اس طرح سوچ وہ ڈال دی گئی بچپن سے بس کہ نا وہ واقعی ان سب چیزوں میں الجھ گئے ہیں کہ شیعہ تھوک کے پیتے ہیں, ان کے گھر نہیں جانا چاہیے, ان کی چیزیں نہیں لینی چاہیے, کھانا پینا نہیں چاہیے. اور دوسری طرف میری ماما کی فرینڈز ہیں تو ان کی بہن کے ماشاءاللہ 15 سال سے اولاد نہیں تھی, تو وہ بس ان کا ایک اعتبار ہے, ایک اعتماد ہے کہ اہل بیت کے اس سے جو مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے. تو انہوں نے مما سے کہا کہ کوئی آپ ایسی منت اٹھا کے دیں کہ اس کی 15 سال سے اولاد نہیں ہے تو بہت پریشان ہے وہ, تو اللہ تعالیٰ سے صاحب اولاد کرے. تو فاروق بھائی مما نے 6 محرم کو حضرت علی اصغر کے جھولے سے کرتا اٹھا کے دیا تھا انہیں, اور 1 سال کے اندر ان کے بیٹا ہوا تو انہیں پختہ اعتماد ہو گیا
کہ دیکھیں یہ در وہی ہے ایگزیکٹلی کہ جہاں سے ہمیں سب ملتا ہے. واہ واہ. تو یہ کیسے بھی لوگ جی ہاں ایسی باتیں آہستہ آہستہ ظاہر ہم ڈسکس کریں گے. اب یہ آپ بات کریں گی یا ان سہیلی کو پوچھتی بتاتی, وہ معاملات ایسے ہی چلتے رہتے ہیں, وہ آپ کے گھر آتی رہتی, نزدیکیاں نہ آتی, لیکن ذرا آپ نے بتایا تو اس لیے ذرا ان کی سمجھ آئی. آپ کھاتی پیتی ہے نا وہ, بس کے بعد انہوں نے بھی شروع کر دیا تھا. مسئلہ یہ کہ اگر مطلب ان کو یہ چاہیے کہ وہ آئیں بیٹھیں, کیونکہ ذکر اہل بیت ہے, محمد آل محمد کا ذکر ہے, تو اگر وہ تھوڑا سا آگے آئیں گی تو پھر پتہ چلے گا نا کہ کیا اس میں ہم لوگوں کے ذہنوں پہ کیا مطلب زہر بھرا گیا ہے. تو کیونکہ یہ تو اب آپ دیکھیں میڈیا ہے, مطلب یہ نئی جو جنریشن ہے یہ ہر اس میں آگے آگے, تو ان چیزوں پہ آ کر غور کریں, کیونکہ ہمارا تو وہ در ہے, ہمیں تو ہم منع نہیں کرتے, یہ در میں ہر ایک آ سکتا ہے. ایسی سوچ کو یا ایسی اویئرنیس لوگوں کو دینے کے لیے اب ہدایت ٹی وی رمضان المبارک میں پروگرام شروع کر رہا ہے, جواب حاضر ہے, جس میں شیعہ کال ہی نہیں کر سکتا, جس میں غیر شیعہ افراد کے لیے اجازت ہوگی کہ آپ آئیں, یا جیسے یہ وہ پوچھیں ہاں بھی تھوکتے ہیں نہیں تھوکتے آپ, 9-10 محرم کو وہ گلے کاٹتے ہیں بچوں کے سنیوں کے, تو ایسے ہم نے جو بچپن میں سنا ہوا تھا یا کہ آپ کا قرآن الگ ہے یا کیا ہے, آپ حج پہ جاتے ہیں نہیں جاتے, نمازیں پڑھتے ہیں. ایون میری ایک دوست کہنے لگی کہ آپ کے ہاں تو 3 نمازیں ہیں, تو میں نے اس بات کو کلیئر کیا کہ 3 نمازیں کس طرح سے ہیں. جی بالکل. تو یہ چیزیں ہیں جب ڈسکس نہیں ہوں گی تو یہ پھر آگے نہیں ہوگا, کلیئر نہیں ہوگی. اور یہ بات ہم سوچنے پہ جب ہم شیعہ سنی اتحاد کی بات کرتے ہیں نا, جو اس پہ ضرب لگا چکا ہوتا ہے, اس حوالے سے اب جو طاہر القادری صاحب ہے یہاں پر یو کے میں, ان کے پروگرامز باقاعدہ جو ایک پروگرام سلسلہ وار پروگرام چلایا گیا جو شیعت سے متعلق, شیعت کو بالکل ختم کرنے یا شیعت کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کا ایک سیریز تھی, پوری پروگرام کی بھرمار تھی. اور پھر ہدایت ٹی وی نے الحمدللہ ہمارے علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب, علامہ عابدی صاحب نے اظہار حقیقت پروگرام ہوا, اور وہ سوال جواب یا جو ایک انتشار وہ پھیلا کے گئے تھے, تو وہ آخر کار ختم کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. اظہار حقیقت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا, اب تو ہم خود ہوسٹ بھی ہوتے ہیں, پروگرام میں بیٹھے ہوتے, کوئی ایسا سوال آئے, سوال نہیں آتا, لوگوں کے شکوک و شبہات اب ختم ہو رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہم بھول جائیں, ہم یہ جو انتشار کوئی بندہ پھیلا کے گیا ہے ہم بھول جائیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ تعزیت کریں, لیکن اس کو فالو کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں یاد رکھنا اس کا پاس بھی. کالر ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جناب علامہ جناب مولانا ملک یعقوب صاحب, بھائی اور بھیا بیٹی, میرا آپ کو سلام ہو. وعلیکم السلام. میں بڑے غور سے سن رہا ہوں, بہت شکریہ. آپ کے پروگراموں میں بڑا نکھار آ رہا ہے, اور سارا رات بھی بہت مقصود ہے. سید اور علی جان صاحب نے اپنے ویو کا اظہار کیا. میں آپ کو وقت بہت کم ہے, مختصراً عرض کروں گا کہ بڑے صغیر پاک و ہند میں سنی شیعہ اتحاد تو بڑے عرصے سے قائم ہے, 80% تک آبادی دیہاتوں میں ہے, اور یہ آپ یقین جانیں ننہال, دبیال, سسرال سنی ہے. اگر کوئی اپنی عقیدت اور اپنے زور فکر سے شیعہ ہوتا ہے تو وہ چھپ کر مجلسیں سنتا ہے, اور وہی لوگ ہیں جو سنیوں سے شیعہ بن رہے ہیں, اور یہ صرف عزاداری مظلوم کربلا کا اثر ہے. جہاں تک تربیت کا تعلق ہے, میں خود اپنے سمیت میں سمجھتا ہوں کہ ہم مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہو رہے ہیں. ہم نے شیعہ قوم کی تربیت نہیں کی اور نہیں ہو رہی ہے. اگر ایران اور عراق کی طرف پر شیعہ قوم کی تربیت کی جاتی تو آج یہاں بھی حزب اللہ نامی حزب اللہ کی طرف تحریک جنم لے لیتی ہوتی, اور جب 100 لاشیں کوئٹہ میں پڑے تھے تو ہم بھی اس قسم کی تحریک پیدا کرتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں ابھی اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ ہم اکیلے ہو رہے ہیں, یا ہمیں کیا کرنا چاہیے. 6 کروڑ ہو کے بھی اکیلے ہو رہے ہیں. ہمیں زمانہ کے لیے کیا کرنا چاہیے. جی میں چند اشعار عرض کروں گا. بسم اللہ. کوئی تو ہو جو اس صحرائے بے صدا میں اذان دے, کوئی تو ہو جو اس صحرائے بے صدا میں اذان دے, مگر نہ کہیں آسمان نہ زمین کا جواب دے. سارے چمن میں نفرت و تحقیر اگ گئی, کوئی تو ہو جو اس نفرتوں کا جنگل اکھاڑ دے. اور تاریکی اتنی کہ دکھائی کچھ نہیں دیتا, آثار سے لگتا ہے کہ بہت راحت ہے باقی. اور عالم کو جگا دے جو ایک کی اذان سے, حیدر کے پسر کی وہی آزان ہے باقی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے علماء کو, اکابرین کو وہ بصارت اور بصیرت عطا فرمائے کہ وہ حزب اللہ کی طرح اپنی قوم کو متحد کریں, اور اپنی انانیت کو چھوڑ کر ایک نقطے پر مرتکز ہو جائیں کہ اپنے امام زمانہ کے انقلاب کے لیے تیاری. آپ دیکھ لیں بہت برا وقت آ رہا ہے, دشمن ہمارے مقدسات کو
तबाह करने पर तुला हुआ है, और हमें अभी तक होश नहीं आया, और हमें मुख्तलिफ तंजीमों और अपनी अपनी ढाई की मस्जिद में अलग हो गए। और आखिर में अर्ज करूँगा कि ये जो तफरकाबाजी का अफरीक है, इसका न्यूक्लियस वही है जिन लोगों ने इनकार मकाम विलायत किया है, जिन्होंने मकाम विलायत को नहीं समझा, वही इख्तिलाफ का सबब है। जब तक वो दूर नहीं होगा हमें इत्तेहाद नहीं हो सकता, और वो तकब्बर और तफक्कुर से होगा। बिल्कुल सही। देखिए बहादुर शाह जफर ने इश्तियात का ऐलान किया था, अभी ताजदार जो मुगल शाह बादशाह था, ताजदार था, उसने अपने तकब्बर और तफक्कुर से इश्तियात का ऐलान किया था, लेकिन चंद दिनों के बाद उसे अपना ये ऐलान वापस लेना पड़ा था। ये हालात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के देहातों के। शजर है फिर कहा रही तासुब है सबर उसका, ये वो फल है जो जन्नत से निकलवाता है आदम को। दुआ है कि हमें वो बसारत और बसीरत बंदी जिस तरह से मिट गई ईरान में, काश ऐसी ही फिजा कायम हो सारे आलम इस्लाम में, काश सारे आलम इस्लाम में इत्तेहाद हो और आलम इस्लाम का मरकज बने तेहरान में। जज़ाकल्लाह जनाब मौलाना मलिक याकूब साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दें, और इसी तरह आप हिदायत के लिए और हमारी गाइडेंस के लिए आते रहें। जी नाज़रीन, सुबह हिदायत में अब वक्त हुआ जा रहा है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।